مجھے لگتا ہے ہمیں ابھی اس رشتے کو وقت دینا چاہیے۔ بھائی مجھ پہ اعتبار کر لیں گے نا؟ فضا نے اذلان ملک کو خود سے قریب ہوتے دیکھا تو بولی تھی۔ ایک دم اذلان ملک نے اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لیا اور بولا، نکاح سے مضبوط رشتہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اب تم میرے حقوق پورے کرو۔ فضا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس ہوٹل کے کمرے میں محبت، سازش اور انتقام کی داستان لکھی جا چکی تھی۔ یہ تصویریں جس نے بھی شیئر کی ہیں انہیں بتا دینا شیر علی چودھری انہیں ایسی سزا دے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ میری بہن کو اس لڑائی میں لا کر اذلان ملک نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، خون کا بدلہ خون، عزت کا بدلہ عزت۔ یہ پیغام چھوٹی حویلی پہنچا دو، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ شیر علی چودھری کا فیصلہ ہے، کیسے انحراف کریں گے؟ شیر علی چودھری کو اگر یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم اس کے خلاف یہ سازش کر رہے ہیں، ہماری سانس باقی نہیں رہے گی۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے ہم ہیں تو تمہیں پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو جائے گا؟ قیامت برپا کر دے گا شیر علی چودھری۔ تو کیوں نہیں سمجھ رہا اس بات کو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، چلتے ہیں یہاں سے، اس سب میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیوں ان کی پرانی دشمنی کے لیے اپنے آنے والے وقت کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ اس ملازم کی بات سن کے مقابل کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ بولا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حویلی سے دوسری حویلی اس لیے نہیں آئے کہ یہاں سے خالی ہاتھ واپس چلے جائیں۔ یہ لفافہ ہم اسی جگہ رکھ کر یہاں سے جائیں گے، اس کے بعد وہی ہوگا جو ہم نے سوچا ہے۔ تم میری بات آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے۔ اوکے؟ اس ملازم نے وہی لفافہ تھاما اور کانپتے ہوئے مقابل کے بتائے راستے پر چلنے لگا تھا۔ لفافے کی جگہ بدلنے کے بعد وہ تیزی سے پھر سے باہر نکل آئے تھے۔ اس حویلی کی راہداری سے گزرتے ہوئے یکدم ان کے قدم لڑکھڑا گئے تھے جب سامنے سے شیر علی چودھری کو آتے دیکھا تھا۔ وہ روب سے بھرپور خوبصورتی کا شاہکار تھا، مغروریہ اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ شیر علی چودھری نے دو ملازموں کو وہاں کھڑے دیکھا تو ان کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز کے روب میں کچھ ایسا ضرور تھا جو کہ مقابل کا خون منجمد کر چکا تھا۔ اس کو کانپتے محسوس کر کے دوسرا ملازم ساتھی نے ہمت سے کہا، کچھ بھی نہیں کر رہے، بس رات کے پہرہ دار سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، وہیں کرنے آئے ہیں۔ شیر علی چودھری نے اس کے ساتھی کو دیکھا تو بولا، میرے سامنے زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی طرح بتاؤ تم لوگ کیا کر رہے تھے، ورنہ ابھی اور اسی وقت تم لوگوں کو ابدی نیند سلا دوں گا۔ اس کی دھمکی سن کر دونوں ملازمین کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ خود اپنے منہ سے اپنا سچ بتاتے، پیچھے سے کسی نے شیر علی چودھری کو پکارا تھا۔ وہ اس وقت شہر سے تھا، اپنی جان سے پیاری بہن کو ہاسٹل سے واپس لینے گیا تھا۔ بھائی آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ مجھے میرا موبائل نہیں مل رہا۔ آپ کی اتنی بڑی گاڑی میں کہیں وہ موبائل آ کر دیکھے نا۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز سن کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے جبکہ اس کے سامنے کھڑے ملازم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور تیزی سے نکلتے چلے گئے تھے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ وہ لوگ پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے تم لوگوں کی بات سن کر، شیر علی چودھری کی نظروں میں تم آ گئے ہو۔ وہ کبھی بھی تمہاری شکلیں نہیں بھولے گا۔ اب ایک کام کرو، جتنی جلدی ہو سکے اس گاؤں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ تم نہیں جانتے کہ شیر علی چودھری ایک مرتبہ کسی کا چہرہ دیکھ لے تو ساری عمر نہیں بھولتا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سگریٹ اپنے لبوں میں دبائی وہ انسان صفاقی سے بولتا ہوا سب ملازموں کو دلوں کو پتھر بنا چکا تھا۔ یہی حال اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ملازمین کا کیا تھا جو کہ اس بات میں سر ہلا کے وہاں سے ہوا کے گھوڑے کی طرح بھاگ چکے تھے۔ ان کی رفتار دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے اپنے وفادار ساتھی کی جانب دیکھا اور بولا، دیکھو یہ ہے اس کمینے کا خوف، مجھے اس خوف کو ایسا ریزہ کرنا ہے، اس کی محبت، انا اور جھوٹی شان کو مٹی میں روننا ہے۔ تم دیکھتے جاؤ کیسے میں مقابل کا بھرم ایک پل میں خاک کرتا ہوں۔ یاد رکھے گا اس کا پالا کس سے پڑا تھا۔ اس کی بات سن کر حال میں جاندار کہکہے گونجے تھے۔ وہ اپنی چال چل چکے تھے، بساط بچ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے، لیکن وہ ضرور جانتے تھے کہ جو پتا انہوں نے کھیلا ہے وہ اتنا بھی بے ضرر نہیں ہے کہ اپنا اثر نہ دکھائے۔ اور وہی ہوا تھا۔ اگلے ہفتے جو کچھ ہونا تھا چھوٹی حویلی میں وہ خبر پہنچ چکی تھی اور یہاں سے بھرپور جشن کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ یہ لوگ ہر حال میں بڑی حویلی کا تماشا دیکھنے کے لیے ہماتن گوش تھے۔ یہ بات شیر علی چودھری کو نہیں پتا تھی۔ ایسی چھوٹی حویلی والوں کو لگتا تھا بے بنیاد دشمنی کی نظر ہو۔ لوگ اپنے آنے والے مستقبل کر چکے تھے۔ وقت نے پہیہ گھومنے لگا تھا اور آ کر اسی جگہ پر رکنے والا تھا جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ اماں اگر وہ لوگ ٹھیک ہیں تو اس رشتے میں ہماری رضامندی شامل کر دیں۔ مجھے باتوں کو زیادہ کھینچنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ ایک مرتبہ فضا سے پوچھ لیں، اسے کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے بھائی نے اپنی پرانی رویت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی مرضی اس پر تھوپ دی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی آنے والی زندگی کسی بھی آزمائش کا حصہ بنے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ فضا نے اپنے بھائی کی بات سنی تو تیزی سے جا کے اس کے بازو سے لپٹ کر بولی، شکریہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا، مجھے آپ سے اسی بات کی امید تھی۔ آپ کے فیصلے کی میں عزت کرتی ہوں، جیسا آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔
तभी शेर अली चौधरी ने मसनूई संजीदगी से कहा, यानी कि फिर तुम्हें इस रिश्ते से इनकार करती हो? अपनी बहन की आंखों में मोहब्बत के दीप जलते देखकर उसने शरारत से कहा था। शेर अली चौधरी ने यह बात कहते हुए शरारत से अपना होंठ दबाया था, जबकि उसकी बात सुनकर फिजा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर चुका था और वो अपने बालों को कान के पीछे उड़ेसते हुए बोली, नहीं, मतलब मैंने ये भी नहीं कहा। गैर इरादी बात पर यकदम अपनी जुबान दांतों तले दबाई थी, जबकि बड़ी हवेली की तरफ दरो दीवार शेर अली चौधरी के कहकहे से लरजाए थे। फिजा अपने कमरे में भाग गई थी। उसकी वालिदा ने अपने बेटे की खुशी को महसूस किया। बोली, इज्जत से वो लोग रिश्ता ला रहे हैं तो इनकार की कोई खास वजह नहीं है। अच्छा लड़का है, शहर में भी उसका अपना काम है, गांव में भी बहुत ज़मीन है, अपनी कोठी है, और क्या चाहिए। छोटी सी फैमिली है। शेर अली चौधरी ने अपने मोबाइल में ज़रूरी नोटिफिकेशन देखे और आगे बढ़कर अपनी माँ की पेशानी चूमकर बोला, अम्मा साईं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपनी बहन की खुशी में खुश हूँ। आप उन लोगों को हाँ कर दें, कोई अच्छा सा वक्त निकालें, उनसे मुलाकात कर दें और फिर निकाह। इस बात को अब ज़्यादा नहीं टालेंगे। उन्होंने अपने बेटे की बात सुनकर इस बात में सर हिलाया था। बात पक्की हो चुकी थी। रस्म और रिवाज को मद्देनज़र रखते हुए अजलान मलिक के घर वाले निकाह करना चाहते थे, लेकिन लड़के की बहन की ज़िद थी शादी में हल्ला गुल्ला होना चाहिए। वो अपने भाई की शादी की एक एक चीज़ को एंजॉय करना चाहती थी। शेर अली चौधरी ने भी इस चीज़ को तस्लीम करते हुए उनकी बात मानी थी। वो भी अपनी बहन की छोटी से छोटी खुशी को दिल से सेलिब्रेट करना चाहता था। जान से प्यारी बहन को अपनी आंखों से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता था। उसके दिल में अनजाना सा खौफ था। न जाने क्यों उसे कुछ गलत होने का खटका महसूस हो रहा था। अपनी माँ के लाख कहने पर भी वो शादी के लिए नहीं माना था। उसे अभी शादी नहीं करनी थी, ये बोदा सा जवाब उसने अपनी माँ को दिया था। ये सब उसका वहम था। मायों वाले दिन अलमारी के नीचे से उसे वो खाकी लिफाफा मिला था। वो खाकी लिफाफा देखकर उसे हैरत हुई थी। तभी लिफाफे में मौजूद फ़ोटो देखकर शेर अली चौधरी के माथे पर बल पड़े थे। चौधरियों की इज्जत को इस तरह पामाल किया है, उसे अंदाज़ा नहीं था। इससे पहले वो तेज़ी से अपनी बहन के कमरे की जानिब बढ़ता, तभी वहाँ होने वाली बातों की आवाज़ें उसके कानों तक रसाई हासिल कर चुकी थी। मुझे लगता था कि भाई कभी नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने मेरा मान रख लिया। मेरी दुआएं रंग ले आई हैं। मेरे बच्चे को इसका मुकाम मिलेगा। अजलान, वो मेरी तरह। उससे आगे वो कुछ कह न सकी थी। ये निकाह लोगों से अपना अफेयर छुपाने के लिए किया था। वो हमारे हक़ में बेहतर साबित हुआ है। तुमने ठीक कहा था, अगर निकाह नेक नीयत से किया जाए तो वो दुनिया की नज़र में भी और अल्लाह की नज़र में भी अच्छा काम होता है। मैं अपने रब की शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे अपने रज़ा में राज़ी रखा और मुझे मेरे भाई की नज़रों में नहीं गिरने दिया था। अगर उन्हें ये हकीकत मालूम हो जाती कि मैं पहले से ही तुमसे निकाह कर चुकी हूँ तो वो जीते जी मर जाते। मेरा और उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता। लेकिन मैं क्या करती। उस दिन तुम्हारी और मेरी वो वीडियोज़ पूरी यूनिवर्सिटी में फैल चुकी थी। अगर हम लोग सबको ये ना कहते कि हमारा निकाह हुआ है, न जाने हमारे साथ क्या होता। बेशक कभी उससे पहले वो कुछ बोलती, तब भी अपनी माँ को कमरे में आता देखकर फिज़ा की बातों का सिलसिला टूटा था। उसकी बात सुनने के बाद शेर अली चौधरी थके हुए कदमों से अपने कमरे में आया था। उसने कमरे की हर चीज़ को तहस नहस करके रख दिया था। वो लोग माँ क्यों तोड़ते हैं, जिन्हें पर हमें जब से ज़्यादा एतबार होता है? ये ज़िंदगी आखिर इतनी जालिम क्यों है? फिज़ा ने अपने भाई का संजीदा रवैया देखा, फिर सवाल किया, भाई खैरियत तो है ना सब? मुझे देख अच्छी वाइब नहीं आ रही। एकदम ही अली शेर चौधरी ने कहा, नहीं नहीं, बस मैं परेशान था, ये सोचकर वहाँ तुम उन लोगों का दिमाग ना खाना। संजीदगी से कहते हुए वो हंस दिया, जबकि फिज़ा भी मुस्कुरा दी। उसे लगा कि सब नॉर्मल है। निकाह के वक्त भी वो खामोश खड़ा रहा। तब भी उसके दिमाग में सामने बैठे अजलान मलिक को लेकर शक उतरा था। रुखसती का ऐलान हुआ, लेकिन शेर अली चौधरी ने सबको हाथ के इशारे से रोकते हुए कि मैं आप लोगों को ये बात बताना नहीं भूला था। हमारे यहाँ एक रवायत है जिससे रिश्ते मजबूत रहते हैं, दूसरा मोहब्बत भी बढ़ती है। हम वट्टे सट्टे के रिश्ते के बगैर रुखसती नहीं करेंगे। अजलान मलिक, अगर तुम चाहते हो कि मेरी बहन अभी और इसी वक्त रुखसत होकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाए, अपनी बहन को तुम्हें मेरे निकाह में देना होगा। उसकी बात सुनते ही अजलान के साथ साथ फिज़ा भी खड़ी हुई थी। हॉल में सन्नाटा गूंजा था। सब लोग हैरत से शेर अली चौधरी को देख रहे थे, जो कि अपने नाम का एक था। उखड़ मिजाजी से सब वाकिफ़ थे, लेकिन इस तरह के रिश्ते वो कभी नहीं बनाता था। पंचायत में उसके फैसले की सब इज्जत करते थे। ये सब क्या था, किसी को समझ नहीं आया। तभी उसने अपने मुलाजिम को इशारा किया और अपने पास बुलाकर कहा कि आप कारी साहब को कहें कि एक और निकाह होगा। शेर अली चौधरी की वालिदा ने अपने बेटे को देखा और बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? घर से तो ऐसी कोई बात नहीं लेकर चले थे, और अब ऐसा क्यों कह रहे हो? शेर अली चौधरी ने अपनी वालिदा के धुआं होते चेहरे को देखा और बोला, अम्मा सही, मैंने जो कहना था कह दिया। अब आप लोग इन लोगों के फैसले की फ़िक्र करें, मेरी नहीं। मुझे अपनी बात से इनहराफ नहीं चाहिए। अनीसा मलिक को यह खबर मिली तो सुर्ख लहंगे में उसका वजूद लर्जाया था। अपने भाई की शादी की खुशी में उसने खाना भी नहीं खाया था। मुकाबिल की बात सुनकर उसके पाँव कँपाने लगे थे, जबकि अपने बेटे की खुशी को देखते हुए उनके वालिद ने इस बात में सर हिलाया था। न जाने क्या सोचकर अपनी फूल जैसी बेटी उस उजड़ इंसान के हवाले करने के लिए तैयार हो गए थे। अजलान मलिक ने हैरत से अपने बाप को देखा, फिर बोला, बाबा
कैसी باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں اپنی بہن کو اس انسان کے حوالے کر سکتا ہوں جس کو میں نے جانتا نہیں ہوں. تبھی شیر علی چودھری نے ضبط کی انتہا سے کہا، بالکل اسی طرح جیسے میں نے اپنی بہن کو تمہارے حوالے کیا ہے. یہ جانے بغیر کہ تمہارا ماضی کیا تھا اور تم ہو کیا، تو تم بھی مجھ پر یہ اعتبار کر سکتے ہو. بلکہ اچھا ہے تمہارے ہاتھ میں میری کڑی اور میرے ہاتھ میں تمہاری کڑی ہوگی. کبھی کہیں بھی پاؤں کپ کپائے تو دونوں کو برابر محسوس ہوگا کہ ہماری غلطی کہاں تھی. اس کی بات معنی خیز تھی، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آئی سوائے فضا کے، جس کو سب سمجھ آ گیا تھا، مگر وہ خالی آنکھوں سے تماشا دیکھ رہی تھی. انیزہ ملک کو ہوش جب آیا، ان کا نکاح ہو چکا تھا. انیزہ ملک کی کلائی مقابل کی گرفت میں آئی تھی. کسی کی بھی فکر کیے بغیر شیر علی چودھری نے اسے بے جان شہ کی طرح کھینچتے ہوئے بڑی حویلی لائے تھے اور سڑک پہ لا کے پٹکا تھا. جب منہ کے بل گرنے کی وجہ سے انیزہ نے پلٹ کر مقابل کو دیکھا جو کہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا. ایک دم ہی آنکھیں چار ہوئی تھی. انیزہ کو خوف سے کانپتے ہوئے دیکھ کر شیر علی چودھری کی ساری کوشش ماند پڑی تھی. شیر علی چودھری نے مقابل کو قابل تعریف مانا تھا، مگر دل میں انیزہ کو دوبارہ جھٹکے سے کھڑے کرتے ہوئے اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں جکڑتے ہوئے بولا، تمہیں یہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھی اسی شطرنج کا ایک پیادہ تھے جو کہ میرے خلاف کھیلی گئی ہو. تم دیکھتی جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طرح کھیل کھیلے جاتے ہیں. ایک رات کی دلہن کا مطلب سمجھتی ہو؟ انیزہ نے یک دم خوف سے نفی میں سر ہلایا تھا. مقابل نے سر نفی میں ہلایا اور ہنستے ہوئے بولا کہ ایک رات کی دلہن کیا ہوتی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ بات کہتے ہوئے اسے بے دردی سے کھینچتے ہوئے اندر حویلی میں داخل ہوا تھا. تمہارے بھائی نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہیں میرے اور تمہارے نکاح سے، اور اس سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. یہ کیا تماشا کیا ہے فضا تمہارے بھائی نے؟ میری بہن کا اس سب میں کیا قصور تھا؟ تم نے تو کوئی گیم نہیں چلی. تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے. تم نے مجھے کہا کہ یہ بات میں کسی کو نہ بتاؤں. تم نے خود ہی اپنے گھر والوں کو بات بتائی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے. اس بات کو تم انکار کیسے کرو گے کہ تمہارے بھائی کو یہ بات؟ اس رشتے پر سب خوش ہیں، مگر آگے کیا ہونے والا ہے؟ دلہا بھی فضا کو اتنا ہی چاہتا ہے. کیا یہ خوشیوں بھرا سامان جو ہے وہ کسی امتحان کا آغاز ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے. اوکے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولی، خدا کا واسطہ ہے ختم کر دیں اس بات کو، اس جنگ کو. میں تھک چکی ہوں. مجھ میں اتنی ہمت نہیں باقی اذلان کہ میں مزید کسی قسم کا سٹریس لے سکوں. مجھ پر نہیں تو اپنے بچے پر رحم کھا لو. خاموش ہو جاؤ. میں نہیں برداشت کر پا رہی تمہارے یہ طنز. میں صبح سے بھائی کے اس رویے کی وجہ سے پریشان ہوں. میں نے اس کا ذکر ماں سے بھی کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی اپنے ذہن میں کیا کچھ سوچ رہے ہیں. وہ خوش تھے، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. تم میری مشکل سمجھنے کی کوشش کرو. میں انہیں اگر یہ سب بتا دیتی تو میرا بھرم ان سے ٹوٹ جاتا. میرا یقین کرو میں اپنا نقصان کبھی نہیں چاہوں گی. اذلان ملک نے تمسخرانہ انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے کہا، یعنی کہ اب تم مجھے ایسے مینوپولیٹ کرو گی؟ اس بچے کی وجہ سے تم مجھے سوالوں کے جواب دینے سے باز رکھو گی؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے فضا بی بی. ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ میں ہونے نہیں دوں گا. ہمارے رشتے کے درمیان صرف یہ بچہ ہی موجود ہے. تمہاری میرے دل میں اب وہ جگہ نہیں ہے جو کہ اس نکاح کو کرتے وقت تھی. فضا کے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، تم کیا کہہ رہے ہو اذلان؟ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اذلان ملک تیزی سے اس کی جانب بڑھا، لیکن اپنے قدم روکتے ہوئے بولا، اس سب میں میری بہن کا کیا قصور تھا جس کو تمہارے بھائی نے اس جنگ میں بے فضول میں گھسیٹا ہے؟ میری محبت کو اس نے بلی بنا دیا. کس منہ سے اپنی ماں کے زمانے میں بتاؤں؟ وہ دھاڑ رہا تھا اور فضا کا وجود لرزا رہا تھا. اب تم دیکھتی جاؤ میری محبت کیا تھی. اب میں غصے میں کس حد تک جا سکتا ہوں؟ مجھے غرض نہیں تمہارے وجود سے کپڑے بدل کر سو جاؤ. میں تمہارے حسن میں بیٹھ کر پوری رات قصیدے نہیں پڑھ سکتا. یہ بات کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا. فضا نے اپنے بھاری ہوتے دل کو سنبھال کر گہرے سانس لیے تھے. یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اسے تو ابھی تک کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. جیسے ساری خوشیاں سوگ میں بدل گئی. کون تھا جس نے اس کو نظر لگا دی؟ مقابل نے کیا نہیں سوچا تھا اس مرادوں والی رات کے لیے؟ اب کیسے اس سے منہ موڑ کر چلا گیا؟ فضا یک دم بیڈ سے اٹھی، لیکن تیز چکر آنے کی وجہ سے اپنے حواس کھو کر زمین پر جا گری. کیا ہوا؟ اپنی ذات کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی جو آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہو؟ اس وقت تم مجھ سے بہت سوال کر رہی تھی. تمہارا قصور کیا ہے؟ فلانا ڈھمکانا. اب بولو. تم جانتی ہو کہ تمہارے بھائی نے ہمارے خاندان کی عزت پر کتنا بڑا داغ لگایا ہے. تم کیسے نہیں جانتی ہوگی؟ تم سب جانتی ہو. کمرے میں لا کر انیزہ کو بیڈ پر دھکا دینے کے بعد شیر علی چودھری نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا. انیزہ نے کانپتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور بولی، میرا یقین کریں میں نہیں جانتی آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر ایسا کچھ بھائی نے کیا بھی ہے تو آپ ان سے سوال کریں. مرد مرد سے بات کرتے ہیں. کمزور مردوں کی نشانی ہوتی ہے جو کہ عورت کو درمیان میں لاتے ہیں. اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی تبھی شیر علی چودھری نے آگے بڑھ کر اس کا منہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کے چہرے پر اپنی تپتی ہوئی سانسیں چھوڑ کر بولا، تو تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ کون سا مرد طاقتور ہوتا ہے اور کون سا مرد کمزور؟ بے فکر رہو بیگم صاحبہ. آج کی رات کا گزرتا ہوا ہر لمحہ تمہیں یہ بات اچھی طرح بتا دے گا کہ تمہارا مرد کتنا مضبوط ہے
अनीज़ा उसकी बात का मतलब समझकर शर्म से सुर्ख पड़ी थी। मुकाबिल बहुत बेबाक था। इस बात का उसे अंदाज़ा हो गया था। कपड़े बदलो, मुझे ये लिबास अच्छा नहीं लग रहा। सुर्ख लहंगे में अनीज़ा गज़ब ढा रही थी। उसको ये बात पता थी, मुकाबिल का धुतकारना उसे ज़रा बुरा नहीं लगा था। बुरा लगा माँ बाप का इससे दामन छुड़वाना। उसे वहीं बैठा छोड़कर अलीशेर चौधरी बाहर निकला था। बाहर माँ को बैठा देखा तो उनकी जानिब बढ़ा। अम्मा साईं इस वक्त यहाँ क्यों बैठी हैं? उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर सामने मौजूद अपने शौहर की तस्वीर को देखते हुए बोली, सोच रही हूँ कहाँ कमी रह गई मेरी तरबियत में। मैंने कब तुम्हें मर्द बनाने में कसर छोड़ दी? तुम तो शेर थे मेरे, कैसे दूसरों की इज्जत उछालने वाले भेड़िए बन गए? शेर अली चौधरी ने उनकी बात सुनी तो बोला, इस सब का जवाब कल सुबह आपको मिल जाएगा, फिलहाल आप आराम करें। वो ये बात कहकर हवेली से निकलता चला गया, जबकि उसकी वालिदा एक बार फिर सिसकी थी। ये बात सोच कर कि ये जंग इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी, कोई तूफान ज़रूर उस हवेली की दरो दीवार हिला देगा। फिज़ा बीबी बेहोश है बेगम साहिबा। यह खबर सुनते ही अजलान तेज़ी से अपने कमरे की जानिब भागा था। सामने फिज़ा होश व हवास से बेगाना देखकर उसे एक लम्हे के लिए झटका लगा था। अजलान शाह की वालिदा ने अपने बेटे के मुंह पर सन्नाटेदार थप्पड़ मारा और बोली, आखिर तुम दोनों मर्द चाहते क्या हो? क्यों तुमने इन दोनों बच्चियों की ज़िंदगी का मजाक बना के रख दिया है? ये सब तमाशा करके क्या जाहिर करना चाहते हो? अपनी दुश्मनी में औरतों को लाकर क्या साबित कर रहे हो कि हमने मर्दों के नाम पर बुज़दिल इंसान पैदा किए हैं? थोड़ी तो मर्दानगी जाहिर करो। औरतों को तुम अपने जंग के बीच में ले आए हैं। शर्म आ रही है हमको तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। ये बात कहते हुए वो कमरे से निकलती चली गई थी, जबकि अजलान मलिक ने शर्मिंदगी से आगे बढ़कर फिज़ा को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लिटाया था। यह लड़की उसकी कुल कायनात थी, इस बात से वो इनकार नहीं कर रहा था। कितनी जिद्दोजहद के बाद यह दिन देखना नसीब हुआ था। उसने फिज़ा के चेहरे पर पसीने की बूंदों को अपने लबों से चुना और फिर एक एक करके उसकी ज्वेलरी उसके बदन से अलग करने के बाद उसे आरामदायक कपड़ों में बेड पर लिटाया और खुद उसके पहलू में लेट चुका था। अपने बच्चे को महसूस करते हुए अजलान मलिक की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने फिज़ा के पेट पर अपने लब रखे और बोला, मुझे माफ़ कर दो बाबा, गुस्से में मैं तो भूल ही गए थे कि मेरी जान ने कुछ खाया ही नहीं है। आप बाबा से नाराज़ हो गए ना? अजलान मलिक अपने बच्चे से महवे गुफ्तगू था। फिज़ा को होश आ चुका था। फिज़ा खामोश, लेकिन मुकाबिल की बातों से वो बहुत ज़्यादा खफा थी, इसीलिए लेटी थी। अजलान मलिक ने मुलाजमा को खाना लाने का कहा। फिज़ा को सहारा देकर बिठाते हुए खाना खिलाने लगा था। फिज़ा खामोशी से खाना खाने के बाद लेटने लगी। तभी अजलान मलिक ने उसको अपनी जानिब खींचा और उसके चेहरे को अपने हाथ की गिरफ्त में लेकर उसकी सांस पर अपना कब्जा जमाया था। फिज़ा अचानक इस उफ्ताद पर घबरा गई थी। उसने दूर होना चाहा, लेकिन तभी अजलान मलिक ने उसको गुस्से से दूर किया और उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर बोला, यह हरकत जो तुमने मुझे आज की है, आइंदा की तो तुम्हारी जान मैं अपने हाथ से लूँगा। मेरे बच्चे को तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। फिज़ा ने ज़ख्मी नज़रों से उसकी जानिब देखा और फिर बोली, अपने बच्चे की फ़िक्र है, माँ की फ़िक्र नहीं है। बस इतने सी मोहब्बत थी, बड़ी कस्में वादे किए थे आपने तो मुझसे कि आप ज़िंदगी की हर जंग में मेरे साथ होंगे। अब मेरे खिलाफ महाज खड़ा कर दिया। फिज़ा की बात सुनकर अजलान मलिक ने लाइट बंद की और सीधा होकर लेट गया। रवैया बिल्कुल उसकी बात को नज़रअंदाज करने वाला था। फिज़ा रुख पलट चुकी थी, लेकिन तभी अजलान ने उसकी बाजुओं को खींचा और उसे अपने सीने पर लेटाकर बोला, खामोशी से लेटी रहो। इस वक्त मैं किसी भी तरह की बदमज़गी नहीं चाहता, सुकून चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज़ ना आए, वरना ऐसी शिद्दत दिखाऊंगा भूल जाओगी पहली गुर्बत का दर्द, समझी? ये बात सुनकर फिज़ा खुश हो गई थी कि वो तकलीफ़ कैसे भूल सकती थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत से खदशात थे। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कपड़े बदलो। अनीज़ा ने सर उठाकर अपने सामने खड़े शेर अली चौधरी को देखा। एकदम उसे खुद ने आ घेरा था, जबकि शेर अली ने उसे वहीं जमा देखा था। शेर अली चौधरी ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए। तभी अनीज़ा तेज़ी से खड़ी हुई, लेकिन लहंगे में पाँव फंसने की वजह से वो बेड पर जा गिरी। शेर अली चौधरी ने उसको खड़े करते हुए कहा, जितना तुम चकरा के गिर रही हो, लगता नहीं कि मुझ जैसे इंसान को बर्दाश्त कर सकोगी। सीधी तरह कहा है कपड़े बदलो, समझ नहीं आ रही बात? अनीज़ा उससे खौफ खाती इस बात में सर हिलाकर वॉशरूम की जानिब गई थी। मुलाजमा के लाए हुए कपड़े पहनकर वो वापस कमरे में आई। सादे से ट्राउज़र शर्ट में वो उस वक्त निखरी निखरी सी निकली थी, मगर उसका कपकपाना शेर अली चौधरी को गुस्से में मुब्तला कर रहा था। उसने यकदम ही अनीज़ा की जानिब का कदम बढ़ाए। अनीज़ा ने खौफ से उसकी जानिब देखा। शेर अली चौधरी की आंखों में एक अजीब सा जज्बा था जो कि वो समझ ना सकी। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ, फजूल में ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। खाना रखा है, खा लो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। मुझे बगैर किसी ड्रामे के बेड पर मिलो, समझ आ रही है मेरी बात? इससे पहले अनीज़ा कोई जवाब देती, वो खामोशी से उसकी साइड से निकलते हुए वॉशरूम में बंद हो चुका था। अनीज़ा ने उसका हुक्म समझकर खाना खाया था। उसने अपने हाथों को रगड़ा। सर्दी की शिद्दत उसकी हड्डियों में घुस रही थी। शोर शराबे में उसको ध्यान ही नहीं रहा कि उसको तो हल्का फुल्का बुखार भी है। इससे पहले वो अपनी सोच के ताने बाने मजीद बढ़ाती, तभी शेर अली चौधरी ने बेड पर अपने करीब खींचते हुए कहा, मैंने क्या कहा था? तुम्हें समझ नहीं आती? एक मर्तबा की बात कही। हाँ,
انیزہ پر اس کے بالوں سے پانی ٹپک کر گر رہا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ نے کہا تھا بیڈ پر ملنا، میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہوں، اور کیا کہا تھا مجھے یاد نہیں۔ اپنی صفائی دیتی ہوئے شیر علی چودھری کو اچھی لگی تھی۔ اچانک شیر علی چودھری نے مقابل کی سانسیں چرائی تھیں۔ انیزہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھیں، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر شیر علی چودھری نے اس کا چہرہ خود سے دور کیا، مگر اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ تو میں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ تم مجھے روایتی بیویوں کی طرح ملو، وہ بھی تم نے پورا کیا ہے؟ انیزہ نہ جانے کس خیال کے تحت کہا، میں آپ سے یہ کہنے والی تھی کہ مجھے کچھ وقت چاہیے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، یہ سب بہت جلدی میں ہو گیا ہے۔ شیر علی چودھری نے اس کی جانب دیکھا اور ایک آئی برو جھکا کر بولا، تم سے میں نے کب کہا کہ تم کچھ کہنے کا حق رکھتی ہو؟ آئندہ زبان اس وقت کھولنا جب میری اجازت ہو، سمجھی؟ انیزہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ شیر علی چودھری نے اس کی آنکھوں کو نظر انداز کیا، لیمپ کو بجھا کر اس کی سانسوں پر ایک مرتبہ پھر قابض ہوا تھا۔ بے درد قربت سے نہ جانے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن قد و قامت کے لحاظ سے اس پر بری طرح حاوی تھا۔ انیزہ کی سسکیاں اس کے جنون کو مزید ہوا دے رہی تھیں۔ انیزہ کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو محسوس کر کے شیر علی چودھری نے اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھایا۔ ایک کمبل میں دونوں کے وجود ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ انیزہ کے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ لائٹ جلا کر جیسے ہی شیر علی چودھری نے اس کی جانب دیکھا، انیزہ نے روتے ہوئے اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ شیر علی چودھری نے اس لڑکی کو دیکھا جو ساری رات اس کی بے درد قربت برداشت کر رہی تھی، اب ذرا سی نرمی دکھانے پر اسے دور جھٹک چکی تھی۔ انیزہ کے رخ موڑنے پر اس کی گردن پر موجود اپنی جنونیت کے نشان دیکھ کر اس کے اندر سرشاری سی اتری تھی، جبکہ انیزہ کی سسکنے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے دوبارہ اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ خود کو کوہنی کے بل لیٹ کر انیزہ کا چہرہ دیکھنے لگا، جو کہ آنکھیں بند کیے ہی بے آواز رو رہی تھی۔ جان سکتا ہوں اس جھٹکنے کی وضاحت؟ تم نے مجھے خود سے دور دھکا کیوں دیا؟ انیزہ نے کرب سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے تو مجھے بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ آپ مجھ سے دور جھٹکنے پر غصہ ہوں گے۔ انیزہ کی بات سن کر شیر علی اس کے گال پر اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھایا اور بولا، تم نخرے کس چیز کے کر رہی ہو؟ ہماری کیا لو میرج ہے؟ انیزہ نے اس کی جانب دیکھا اور اپنی سرخ آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، میں مر کر بھی آپ جیسے انسان سے محبت نہیں کر سکتی۔ یہ بات اس نے کہہ تو دی تھی، لیکن احساس بعد میں ہوا کہ وہ کیا کچھ کہہ گئی تھی۔ شیر علی چودھری چونکہ اس کی بات بہت غور سے سن رہا تھا، سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں مزید جنون اترا تھا۔ اس نے یکدم انیزہ کے لبوں کو بہت بے دردی سے چبا ڈالا تھا۔ اسے غصہ آیا تھا مقابل کی آواز سن کر، وہ اس سے نرمی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تھی کہ اسے مزید تیش دلوا رہی تھی۔ انیزہ نے ایک مرتبہ پھر اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس بار اور بھی جنونی انداز میں اس کے وجود میں شامل ہو کر اس کو جھنجھوڑ کے رکھ چکا تھا۔ انیزہ سب کو نہیں پتا چلا کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں، بس اسے ایک بات یاد ٹھیک سے تھی کہ آخری مرتبہ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو شیر علی اس کی دھڑکنوں پر اپنی شدت دکھا رہا تھا۔ اس نے نفرت سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دوبارہ اس کی آنکھیں کھلی تو ڈاکٹر نے کو اپنے سر پہ بیٹھے پایا تھا۔ سامنے اس کی سانس کھڑی رہی تھی۔ ان کو بخار ہے، آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گی، بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہے، کھانے کا خیال رکھیے گا، ڈاکٹر نے یہ کہہ کر چلی گئی۔ انیزہ کی سانس نے آگے بڑھ کر اس کے بال سنوارتے ہوئے بولی، میں تم سے نہیں پوچھوں گی کہ آخر تمہاری طبیعت اتنی کیوں خراب ہے؟ کل سے اب تک تو بھی کچھ ہوا ہے؟ کسی بھی نارمل انسان کی طبیعت خراب کر سکتا ہے۔ تم اپنا خیال رکھو اور ہمت رکھو میری بچی، یہ وقت گزر جائے گا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر رونے سے اچھا آنے والے وقت کو بہتر بنانا ہے۔ میرا بیٹا جنونی ہے، غصے میں ہے، لیکن وہ دل کا بہت اچھا ہے، بس ایک دم غصہ آ جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کہاں غلطی کر دی۔ وہ معافی مانگنے سے گریز نہیں کرتا۔ ابھی ذرا زخمی ہے اس لیے بکھر رہا ہے۔ انیزہ خاموشی سے سامنے دیواروں کو تک رہی تھی۔ انہوں نے انیزہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں پایا تھا، خاموشی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ انیزہ نے تلخی سے اپنے بدلے کپڑے دیکھے، آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر گہرا نشان موجود تھا، جبکہ گردن سے نیچے اور بھی جنونیت کے نشان تھے۔ انیزہ نے اپنے آپ سے نظریں چرائیں تھیں۔ انیزہ نے بیڈ پر اوندھے منہ گری سے سک پڑی تھی۔ یکدم ہی آس پاس وہی خوشبو محسوس ہوئی جو کہ کل رات سے اس کی سانسوں میں بس چکی تھی۔ شیر علی چودھری نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، تھکی نہیں ہو تم کل سے اب تک بیڈ پر بیٹھی بیٹھی لیٹی؟ شوہر گھر پہ آیا ہے، یوں نہیں کہ اسے پانی پلایا جائے، بس روایتی بیویوں کی طرح بیماری سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہو۔ انیزہ نے اس کی بات سنی تو سہارے سے اٹھ کر بیٹھی، دوپٹہ اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالا، بکھرے ہوئے بالوں کو کانے کے پیچھے اڑسے۔ شیر علی چودھری نے بہت گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ سرخ رنگ کے سادہ سے سوٹ میں چہرے پر عجیب سا نکھار لیے وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ انیزہ اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی۔ شیر علی چودھری نے اس کی کلائی تھامی۔ انیزہ نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ شیر علی چودھری نے اسے اپنے روبرو کیا، مگر انیزہ نے اس کے بٹنوں پر نظر جمائی تھی۔ لیکن تبھی شیر علی چودھری نے اس کی ٹھوڑی کو تھام کر اس کے چہرے کو اپنی جانب کیا کہ مرتا کیا نہ کرتا انیزہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھنا پڑا۔ انیزہ کو اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جواب نہیں دیا تم نے مجھے، میری طرف دیکھو۔ مقابل کی آنکھوں میں درد ہلکورے لے رہا تھا۔ شیر علی چودھری نے انیزہ کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، ایسے دیکھتی رہو گی یا کہ شیر اپنے کیے پر پچھتائے گا؟
اور امزا سے معافی مانگے گا؟ کیا امزا شیر کو کبھی معاف کر پائے گی؟ اور شیر کی جنونیت، آئی ڈونٹ نو وائی، بٹ مجھے لگتا ہے یہ ان کے رشتے کو پتہ نہیں کون سا موڑ دے گی. مطلب میں کچھ اسپوائلر نہیں دوں گی، آپ بتائیں کہ ان کے رشتے کو سنوارے گی یا بگاڑے گی. اور بولی پلیز میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے یہاں سے باہر جانے دے، میرا دم گھٹ رہا ہے. شیر علی نے اسے دیکھا. میں سب سمجھ رہا ہوں، تم میری کل رات کی زیادتی کی وجہ سے یہ سب کہہ رہی ہو. میں زیادہ روڈ ہو گیا تھا، سوری. انیزا بولی پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ شکر ہے آپ میں اتنی انسانیت تو باقی ہے کہ آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں. شیر علی چودھری نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور بولا رات غصے میں تھا، اس کے لیے سوری. میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی تکلیف دوں، لیکن میں اپنے جنون میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا. آئی ایم سوری. انیزا نے سسکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا. شیر علی چودھری نے اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھے، مسکرا کر بولا اب بیوی کی طرح نخرے دکھاتی رہو گی اور میں معاف کر دو. میری پہلی شادی، اس لیے مجھے تجربہ نہیں ہے. اماں صاحب بھی ناراض ہیں، انہیں بھی منانا ہے. انیزا نے کہا پہلی جتنی خطرناک طریقے سے آپ نے کی ہے، امید ہے کہ دوسری ایسے نہیں کریں گے. پوری روایتی ریتی رواج کے ساتھ کریں گے، جیسے کہ شادیاں ہوتی آئی ہیں. شیر علی چودھری مسکراتے اس سے بولا ولیمہ اسی طرح کروں گا جیسے روایتی طریقے سے شادی کی جاتی ہے، کیونکہ رشتہ حلال تو میں کر چکا ہوں، بس ایک الجھن سلجھانی ہے. شیر علی چودھری کی بات سن کر انیزا شرم سے سرخ پڑی تھی، جبکہ اس کو چھپنے کی کوئی اور جگہ نہیں ملی تھی. شیر علی چودھری کے سینے میں ہی اپنا چہرہ چھپا چکی تھی. شیر علی چودھری نے اسے قریب کیا. انیزا کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے. بہت کچھ تھا جو کل سے اب تک خراب ہو چکا تھا. مجھے وہ سب ٹھیک کرنا تھا کسی بھی حال میں، اور وہ یہ کر گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا. یہ ولیمہ بھی اسی کھیل کا ایک حصہ ہے. انیزا نے اس کی جانب دیکھا جہاں کوئی نرمی نہیں تھی. تب انیزا کو خود سے الگ کر کے بولا ولیمہ پر سب ہوں گے، تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا حساب لے سکتی ہو. میں تمہیں واپس تمہارے گھر جانے سے نہیں روکوں گا، مگر کبھی اپنے نام سے تمہارا نام الگ نہیں کروں گا. شام میں ملتے ہیں. انیزا تو سمجھ نہ سکی آخر یہ انسان اس کی ذات سے چاہتا کیا تھا. ایک لمحہ میں نکاح، اپنی آگ جیسی قربت، اب یہ جدائی، آخر یہ سب کیا تھا. اس کی سانسیں اٹکنے لگی تھی. مقابل اپنا فیصلہ کر کے جا چکا تھا، سوچے سمجھے بغیر کہ اب انیزا کے دل میں اس ظالم کے لیے نیا احساس جمنا تھا. اب وہ جدائی چاہتا تھا. سارا دن وہ خاموش مورت بنی رہی. وہ نہیں آیا، نہ جانے کس کام میں الجھا تھا جو پلٹ کر ایک بار نہ آ سکا. انیزا نے سوچ لیا وہ مقابل کے جب اہمیت نہیں رکھتی تو اس کی زندگی میں رہے گی بھی نہیں. وہ ایک عزم کے ساتھ اس ولیمہ میں شرکت کرنے کا سوچنے لگی تھی. آپ لوگ اس تقریب میں شامل ہوئے، مجھے بہت اچھا لگا. ہماری خوشی میں آپ لوگوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. نکاح میرا جلدی میں ہو گیا تھا، لیکن میری بہن کا نکاح شہر میں کافی عرصے پہلے ہو چکا تھا. یہ بات لوگوں کو پہلے نہیں بتائی تھی کہ کہیں میرے بہنوئی اذلان ملک اور میری بہن فضا چودھری یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے، ان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی. اس نکاح کو میری پوری رضامندی تھی. یہ بات سن کر جہاں انیزا کو دھچکا لگا تھا، وہیں اذلان ملک، جو کہ آج سارے حساب کتاب بے باک کرنے آیا تھا، اپنے سالے اور بہنوئی کی بات سن کر حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا. ان کی حیرت محسوس کر کے شیر علی چودھری نے اپنے پہلو میں کھڑی ہوئی اس حسین مورت کو دیکھا جو کہ اسے پتھرائی نظروں سے دیکھ رہی تھی. آپ لوگوں کو یہاں مدعو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ اپنی یہ بات بتا سکیں کہ جو تصویریں سرکولیٹ ہوئیں وہ میری بہن کی اور میرے بہنوئی کی ہی ہیں. یہاں سے وہاں بدروئی ہوئی، وہ بالکل بے بنیاد ہیں اور ایڈٹ شدہ ہیں. آپ لوگ کسی بھی طرح کی غلط بات پر خبر پر یقین مت کیجیے. اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ مجھ سے بات کر سکتا ہے. ہمارے حلقہ احباب میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دوسروں کے بہن بیٹیوں کی عزت اچھال کر خود میں فخر مردانگی محسوس کرتے ہیں. 2 آدمی ہال میں داخل ہوئے. اسپاٹ لائٹ ان کی جانب بڑھی تو ایک چہرے کے شخص پر پسینہ آیا تھا. یہ وہ ملازم ہیں جنہوں نے میری حویلی تک رسائی حاصل کی اور میرے کمرے میں وہ تصویریں رکھی جو کہ کسی بھی بھائی کی غیرت کو للکار سکتی ہیں. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ اس وقت ایک لمحہ کے لیے مجھے شدید قسم کا غصہ آیا تھا، یہ سوچ کر کے کہ میری جان سے پیاری بہن کی یہ حرکات ہے. لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ غصہ ہی اصل انسان کا دشمن ہوتا ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ غصہ حرام ہے اور اسے پی جاؤ. لیکن وہ وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ضبط کر لیا جائے. اس وقت باقی سب کے سامنے اس انسان کو دنیا کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہتا جس نے بے شرموں والی حرکت کی ہے. بس وہ اس ہال میں موجود ہے. میں اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے. شاید یہی چیز تربیت ہے. بڑی حویلی کی پورے علاقے میں مشہور ہے کہ ہم لوگ سامنے والے کو بے عزت نہیں کرتے. میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ اور میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں. ہماری زندگیوں میں کسی بھی قسم کا زہر کھولنے سے گریز کریں. سب لوگوں کے سامنے میں آخری اور پہلی غلطی سمجھ کر یہ سب معاف کر دیا. مگر ان لوگوں نے اگر آئندہ میرے گھر کی جانب دیکھا، آنکھیں نکال کر چیل کووں کو ڈال دوں گا. شیر علی چودھری کا قہر تمہیں برباد کر دے گا. یہ بات سنتے ہی وہ شخص اس تقریب سے غائب ہو چکا تھا. آپ سب کا میں شکر گزار ہوں. آپ سب نے ہماری خوشیوں میں شامل ہو کر اسے 4 چاند لگائے. بہت سے لوگ شیر علی چودھری کی باتیں سن کر اسے سرا رہے تھے. فضا روتے ہوئے اپنے بھائی کے سینے سے لگی تھی. شیر علی چودھری نے اس کی پیشانی چومی اور بولا
تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ میں بابا کی جگہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو بابا ہوتے تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتے۔ اذلان ملک آگے بڑھ کر مجھ سے خود ملا۔ مجھے یقین ہے میری بہن کے لیے آپ سے اچھا ہم سفر کوئی نہیں ہو سکتا۔ شیر علی چودھری نے مسکرا کر کہا، یہی رائے میں تمہارے بارے میں بھی رکھتا ہوں۔ جبکہ انیزہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے اس قسم کے کسی بھی تماشے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مقابل کے الفاظ اس کے سینے میں سوئی کی طرح چبھ گئے تھے۔ سامان دیکھ کر لگتا ہے تم کہیں جا رہی ہو۔ سامان باندھتے دیکھ کر شیر علی چودھری نے اسے جان کر چھیڑا تھا۔ انیزہ نے اس کی بات سنی تو بولی، آپ کچھ کرنے سے پہلے مجھے نہیں بتاتے تو آپ کی بیوی ہونے کے ناطے میرا بھی یہی حق بنتا ہے کہ مجھے جو کچھ کروں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ شیر علی نے اپنے چہرے پر آتے ہوئے غصے کو پیچھے دھکیلا۔ اس کے دونوں بازو تھام کر اسے اپنے روبرو کھڑا کرتے ہوئے کہا، مجھے جو مسئلہ تھا میں نے سب کے سامنے وہ قبول کیا اور اس کے بارے میں بات کی ہے۔ تمہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھ سے بات کرو۔ مجھے بے فضول کی باتوں کو لمبا کھینچنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر دلوں میں فرق آ جائے تو رشتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنے رشتے میں کوئی دیوار نہیں چاہتا۔ انیزہ نے اپنی خوبصورت آنکھیں اس کی جانب۔ علیزہ کی خاموشی کے پیچھے کتنے راز پوشیدہ ہیں، اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، اور جو ڈائلاگ اچھا لگے، جو سین آپ کو اچھا لگے اس کے بارے میں ضرور بتایا کریں۔ اینڈ کیسی لگ رہی ہے آپ کو شیر اور انیزہ کی کہانی؟ اپنی رائے اس بارے میں ضرور دیں، اور آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ سین کون سا ہے۔ اوکے، باقی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، بائے بائے۔ کیا کروں اس سب میں؟ کل سے اب تک ہمارے درمیان جو کچھ ہو کے گزرا ہے آپ کی مرضی سے ہوا ہے، میرا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہوں مجھے تو یہ تک نہیں پتا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں تتلی کی طرح آپ کے آگے پیچھے پھروں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ شیر علی، میں اپنی زندگی کا مقصد جانتی ہوں، مجھے پڑھنا ہے، اپنی ڈگری مکمل کرنی ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ میں آپ کی ان بے بنیاد روایتوں کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ مجھے یہاں سے جانے دیں، مجھے آپ کے ساتھ مزید نہیں رہنا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ جس طرح انیزہ نے وہ الفاظ کہے وہی جانتی تھی، جبکہ اس کے لرزنے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے شیر علی چودھری نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ یکدم ہی انیزہ سسک پڑی تھی، اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ سارا دن سے وہ خاموش بیٹھی اپنے اندر کی سوچ سے لڑ رہی تھی، اب سسکتے ہوئے رو کر مقابل کے سینے میں سمائی تھی۔ شیر علی چودھری نے اسے رونے دیا تھا۔ انیزہ اپنی حالت دیکھ کر مقابل سے دور ہوئی۔ شیر علی چودھری اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولا، اپنے دماغ میں یہ سوچے لانا چھوڑ دو، مجھے تمہارے آگے پڑھنے سے، تمہاری ڈگری مکمل کرنے سے، تمہاری جاب کرنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے میں جتنی معافی مانگوں اتنی کم ہے۔ تم مجھے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ انیزہ نے اس کی نرمی دیکھی، غصہ دور جھٹکتے ہوئے بولی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں؟ ایسے ہوتے ہیں اچھے شوہر؟ شیر علی چودھری نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور اس کی گردن پر اپنی ٹھوڑی رگڑتے ہوئے بولا، تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے اچھے شوہر کیسے ہوتے ہیں، میں پھر ویسے پریٹینڈ کر لوں گا۔ ویسے کل جو میں نے کیا اچھے شوہر ایسے کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کر انیزہ کی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں گرم جذبہ محسوس کر کے پلٹتی شیر علی چودھری کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اللہ کی قسم میں بہت تھک چکی ہوں، مزید آپ کو نہیں برداشت کر سکوں گی۔ شیر علی چودھری نے مسکرا کر اس کے پیشانی پر لب رکھے اور بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں کل دیکھ چکا ہوں، اسٹیمنا تو بہت زیادہ ہے تم میں۔ انیزہ نے برا منائے بغیر گردن اکڑا کر غرور سے کہا، میں شیر علی چودھری کی بیوی ہوں، اتنا تو اسٹیمنا بنتا ہے۔ دونوں کی کھنکھناتی ہنسی کمرے میں گونجی تھی۔ ان کی زندگیوں کو ایک طوفان جو ہلا کر رکھنے کی طاقت رکھتا تھا وہ اپنا اثر دکھا گیا تھا۔ بعض اوقات ہمیشہ ختم ہونے والی چیزیں سرے سے شروع ہو کر زندگی کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ شیر علی چودھری اور اذلان ملک کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا تھا۔ دونوں اپنی فیملیوں کے ساتھ اس وقت عمرے پر جا رہے تھے۔ انیزہ نے اپنے سامنے موجود اپنے خوبصورت شوہر کو دیکھا اور چھوٹے سے احرام میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی۔ علاقے میں اسے شیر علی چودھری نے ہسپتال بنوا کر دیا تھا۔ فضا اور وہ ایک ساتھ ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ دونوں میں اچھی دوستی تھی۔ اذلان ملک اپنا کاروبار سنبھال رہا تھا، جبکہ شیر علی چودھری نے اپنا سارا وقت علاقے کی بہتری اور خوشحالی میں لگا دیا تھا۔ وہ لوگ ایک ساتھ سوار تھے۔ اچانک پلین کو جھٹکا لگا، فضا کانپ رہی تھی تو انہوں نے حیرت سے فضا کی جانب دیکھا تو وہ شرمندہ سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، اب میں مسٹر اور مسز شیر علی چودھری کی طرح بہادر تو نہیں ہونا کہ جو وہ آپ سے نہ ڈرے؟ مجھے تو لگتا ہے شیر علی چودھری زور سے ہنستے ہوئے بولا، شادی کسی جہاز کا کم تھوڑی ہوتی ہے، بیویاں ذرا سی چھوٹ دو تو پورا پلان کریش کر دیتی ہیں ہماری زندگی کا۔ انیزہ اور فضا نے دونوں کو حیرت سے دیکھا تھا۔ یکدم کہکہوں سے جہاز گونجا، چاروں ہنستے ہوئے اپنے رب کے گھر پہ تھے۔ اللہ نے انہیں ساری خوشیاں عطا کر دی تھی۔ یہ صبر کا صلہ تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔
کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔